میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے چوتھا مرتبہ جو چوتھے قسم کے لوگ ہیں وہ بہت کم پائے جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے۔ چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ ایک انسان پر اگر مصیبت آئے تو شکر کرے، اور پچھلے خطبے جمعہ میں گفتگو ہوئی تھی تھوڑی سی اس پر بھی، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام مراتب میں سے سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، یعنی مصیبت پر بھی اللہ رب العزت کا وہ شکر ادا کرے۔ کیونکہ اسے معلوم ہے، جسے یہ معلوم ہوگا وہی کر سکتا ہے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ اس مصیبت پر صبر کے ساتھ شکر کرنا اللہ رب العزت اس سے گناہوں کو بھی بخش دے گا، گناہوں کو بھی دھل دے گا، اور اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا بھی ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی الشوکۃ یشاقها، کہ کوئی بھی مصیبت مسلمان کو جو پہنچتی ہے ایسا نہیں ہے مگر اللہ رب العزت اس کے ساتھ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان تمام باتوں سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر ہم کبھی آزمائے جائیں، ابتلا اور آزمائش آئیں جس بھی شکل میں ہو، ایسے موقع پر صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں، اور خصوصاً توجہ دیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر شکر کا پہلو اختیار کریں۔ صبر تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن صبر کے ساتھ ساتھ شکر کے پہلو پر بھی اگر اپنے آپ کو اتار لیں، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اللہ ہمیں اس کمال کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کمال پر کھرا اترنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے مصائب و مشکلات سے محفوظ رکھے۔ صبر کے ساتھ شکر الہی کی